بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ زرتاج گل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو خبریں آ رہی ہیں جس کے مطابق جو لیٹسٹ سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو یہ صورتحال کس جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں؟ ستار دیکھیں، سچویشن جو ہے وہ ایک تو اچھی نہیں ہے، دوسرا جو لاہور میں ہو رہا ہے اس کی بات ابھی کرتے ہیں، جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ زرتاج گل صاحبہ خاتون ہیں، ایک خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق مرد پولیس اہلکار گئے، وارنٹ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے جس طرح سے گرفتار کیا، گھسیٹ کے، ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لے کر آئے زرتاج گل کو۔ دوپٹہ زرتاج گل کے پاس نہیں تھا، زرتاج گل کے پیروں میں چپل نہیں، ان کی تصویر آئی اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے گرفتار کیا گیا خاتون کو۔ کس جگہ گرفتار کیا گیا اس طرح سے خاتون کو؟ جہاں پر وزیر اعلیٰ کون ہے؟ ایک عدد خاتون۔ پھر اس کے بعد وہاں پر اس وقت جو چیف جسٹس ہیں وہ کون ہے؟ ایک عدد خاتون۔ وہاں پر اور جہاں پر وزیر اعلیٰ کی کیبنٹ میں موسٹلی امپورٹنٹ پوزیشنز پر خواتین موجود ہیں، اور یہ وہ خواتین ہیں جو بات پہ خواتین کی بات کرنے پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام لوگ جو ہیں ان کی موجودگی میں اگر اس طرح سے کیا گیا تو انتہائی شرمناک ہے، افسوسناک کام ہے۔ یہ کام کیا گیا اس حکومت کی جانب سے، زرتاج گل صاحبہ کی گرفتاری ہوئی اور اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے بہت ووکل ہیں، زرتاج گل صاحبہ کو گرفتار کر کے کیا حاصل کرنا تھا؟ کیا زرتاج گل کو دیکھیے، آپ اس ابنے کو جس کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا، اس کے بیٹے کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا، غائب کیا گیا، ان کا 16-17 سال کا بیٹا غائب ہوا، پلاس سے گوشت پوچھا گیا، ان کی فیملی نے بتایا کہ ماں کو یہ بچے کی چیخیں سنوائی گئی تھیں۔ سعد اللہ بلوچ کو غائب کیا گیا، انہوں نے کیا بتایا؟ میری بیوی کو، بیوی کی خالہ کو اٹھا کے لے گئے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ ایسے لوگوں کو تو شاید ووٹ تبدیل کروا لیں، کیا مطلب زرتاج گل کا ووٹ تبدیل کروایا جائے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر زرتاج گل کا ووٹ تبدیل کروایا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا لوگوں کو اتنا پاگل سمجھا ہوا ہے؟ تو یہ نہیں، دیکھیے یہ ہے شدید جو فرسٹریشن ہے نا کہ لوگ نکلے، یہ جو شدید فرسٹریشن ہے کہ یہ لوگ احتجاج کو ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ جو پنڈی کا احتجاج تھا اس میں ناکام ہوئے، بہاولپور کا احتجاج، اس میں تو زرتاج گل کا جنوبی پنجاب کی قیادت کا بڑا رول تھا۔ اچھا، احتجاج کی اجازت نہ دینا اٹ سیلف ایک ناکامی ہے، یہ فستائیت ہے، فرسٹریشن ہے۔ پھر اس کے بعد بہاولپور کا احتجاج، پھر اس کے بعد میاں والی، بہاولپور، فیصل آباد، یہ سارے احتجاج اتنے کامیاب ہوئے کہ حکومت کو ڈانٹ پڑی ہے۔ پنڈی کا احتجاج، حکومت کو ڈانٹ پڑی ہے، محسن نقوی کو ڈانٹ پڑی ہے۔ جو کچھ کیا گیا ہے، جس طرح سے استعمال کیا گیا طاقت کا، اس کا نتیجہ نا آپ دیکھیے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور میں وہ گرفتار کر لیے گئے، ان کے ساتھ کچھ کارکن گرفتار کر لیے گئے، پھر پی ٹی آئی خاتون رہنما وہ مینار پاکستان سے کچھ ورکرز کے ساتھ گرفتار کر لی گئیں، کچھ وکلا گرفتار کر لیے گئے، کچھ کارکن گرفتار کر لیے گئے، یہ لاہور میں احتجاج کر رہے تھے۔ یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ پنجاب میں بھی اب فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، پنجاب میں فوج طلب کر لی گئی ہے اس وقت فوج۔ اچھا دیکھیے، جو ڈی چوک میں بھی فوج آئی ہے، ان کے ساتھ آپ نے پی ٹی آئی کے ورکرز کی ویڈیوز دیکھی، وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، ان کے آپ بھائی ہیں، دونوں جانب سے کہا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا فوج عام شہریوں پر گولی نہیں چلائے گی، فوج کی طاقت ہوتی ہے عوام سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ جو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے نا کہ یوز آف فائر آرمز کیا جا سکتا ہے فوج کی جانب سے، اور اجازت دی جاتی ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ غلط تھا، فوج کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا نہیں کیا جاتا۔ یہ نون لیگ نے پہلے بھی کیا تھا جب 2014 کا دھرنا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز میرے سامنے اور آئی، 18 مارچ 2022 کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بیان، پاکستان پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی سندھ ہاؤس میں گھس گئے۔ آپ کو یاد ہے فہیم خان اور سیف اللہ یہ گئے تھے سندھ ہاؤس کے دروازے پہ، لاتیں ماری تھی کہ اندر ہمارے ایم این ایز بٹھائے ہوئے، اور بٹھائے ہوئے تھے بالکل۔ تو وہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے یہ سندھ ہاؤس پہ حملہ ہے، یہ سندھ کے وقار پہ حملہ ہے، یہ جو کے پی ہاؤس میں آپ گھسے، یہ آپ بنگلہ دیش میں گھسے، یہ کیا انڈیا میں گئے، کھیم کرن گئے؟ مطلب کے پی ہاؤس کیا ہے؟ آپ نے کے پی ہاؤس کو بھاٹی گیٹ سمجھا ہوا ہے؟ تو یہ کے پی ہاؤس میں حملہ کے پی کے وقار پہ حملہ ہے۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی، جن کا اس وقت بلاول بھٹو زرداری خود لے کر آیا تھا سندھ کی پولیس کو، وہ لوگ بتائیں نا کہ آپ وزیر خارجہ بن گئے، آج آپ اس حکومت میں ہیں، آپ کے والد صدر پاکستان ہیں، اب کیا کہتے ہیں آپ؟ تو یہ لوگ تمام کے تمام، آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ فسطائیت پر مبنی کام ہے انتہائی درجے کے۔ کون کرتا ہے فسطائیت پر مبنی کام؟ ڈکٹیٹر والے کام غیر جمہوری قوتیں کرتی ہیں، غیر جمہوری قوتیں کرتی ہیں۔ اچھا یہ لوگ محسن نقوی، ٹھیک ہے، غیر جمہوری آزاد
وہ یہ کام کریں گے. اور کیوں کیا جاتا ہے؟ ڈکٹیٹر کا ہتھیار ہوتا ہے خوف. ظاہر ہے. ٹھیک ہے. محسن نقوی نے کیا کیا تھا؟ احتجاج سے پہلے آئی جی کو کھڑا کیا, دیگر حکام کو کھڑا کیا, چھوڑیں گے نہیں, رعایت نہیں بڑھتی, ہاں تڑیاں لگائیں, رعایت نہیں بڑھتی جائے گی, ایسے نہیں ہوگا ویسے نہیں ہوگا, یہ سب کچھ کیا تھا. بالکل. تو محسن نقوی نے وہ تمام چیزیں کر کے آپ کو دکھایا کہ ان کو کیا کرنا ہے. محسن نقوی نے کر لیا. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے مزید کیا آیا؟ اس کے بعد آپ کے سامنے آیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدالت سے بیان ہے کہ جی مصطفین کاظمی صاحب, ان کو گرفتار کروانے سے قاضی صاحب نے روک دیا. زبردست تالیاں, مصطفین کاظمی صاحب کی گرفتاری نہیں ہو رہی. پھر کیا ہوا؟ گرفتاری ہو گئی. ایسے ہی. ٹھیک ہے. یہ وکیلوں میں خوف ڈالنے کے لیے قاضی صاحب کی طرف سے کیا گیا. اس کے بعد اگلی چیز کیا ہوئی ہے؟ آج مصطفین کاظمی صاحب کہیں اسپتال کے بستر پہ, اتنی سیدھی آنکھ, کالی, یعنی کہ کیا کیا گیا؟ مارا گیا, نیل پڑ گئے. تو مصطفین کاظمی صاحب کو ہاسپٹل پہنچا دیا. اچھا, اس کے ساتھ ابھی جو متی اللہ جان نے ایک ٹویٹ کیا, وہ کہتے ہیں کہ ساتھی صحافی امانت گشکوری سے ابھی بات ہوئی ہے, دوست ہے میرے اچھے جی, اس کی آنکھ پر پیلٹ گن کا چھرا لگا ہے. چھرا لگا ہے. ڈی چوک پر اس وقت یہ حالات ہیں, اور ڈی چوک کے قریب اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی ساتھ والی گلی کی ایک دکان میں دوسرے افراد کے ساتھ محصور ہو کر رہ گئے, اور ابھی فرسٹ ایڈ بھی نہیں مل سکی ہے. امانت گشکوری چینل 24 کے لیے کام کرتے ہیں. کس کا چینل ہے 24؟ محسن نقوی صاحب. محسن نقوی کا. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ یہ تمام کام کر رہے ہیں. یہ خوف کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے نا, جو مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں. پنجاب میں فوج بھی بلا لو, پنجاب میں پولیس کو بھی اختیار دے دو, مارو, خواتین کو گرفتار کرو, وکیلوں کو گرفتار کرو, عام آدمی کو گرفتار کرو, ٹھکائی کرو. مصطفین کاظمی کی تصویر بھی آ جاتی ہے تشدد والی, تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا, قمر میکن کے ساتھ کیا ہوا, جو حیدر شیرازی جیو والے ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر اس کے بعد مزید صحافی ان کے ساتھ ہوا یہ کہ مارا پیٹا جا رہا ہے, آؤ تمہاری صحافت نکالتے ہیں, ایتھے آ میں تیری صحافت کا ڈنگ. وہ اشفاق وڑائی جو شیخ رشید سے بھی بدتمیزی کر رہا تھا گرفتاری کے وقت, وہ اشفاق وڑائی اسلام آباد کی سڑکوں پہ لوگوں کو چیلنج کرتے ہو, کیا کہہ رہا ہے, آؤ ادھر آؤ, اللہ اکبر ادھر کہو, ایتھے کہو, آؤ نا, اللہ اکبر کہندے ہو. یہ جائیں لوگوں, لیکن اس سب کے بعد ہوگا کیا, لوگ تو ڈی چوک پہنچ گئے ہیں. لوگ ڈی چوک پہنچ گئے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف, کہ راول پنڈی میں بھی یالہ باری ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب جو اثر ہے وہ زائل ہو گیا اس شیلنگ کا اثر ختم ہو گیا. وہاں سانس لینا محال تھا. بدترین ایکسپائرڈ شیل وہ وہاں پر استعمال کیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. پہلے بھی کیا ہوا تھا برہان پر, جی, اٹک پل پر, دو جگہ یہ ہوا کہ شیل فائر کیے گئے, ہوا الٹی چلی, باقاعدہ پولیس بھاگی وہاں سے, کیونکہ وہ تمام آنسو گیس جو ہے وہ پولیس کی طرف واپس آ گئی تھی. عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میری قوم کے ہر فرد سے اپیل ہے, ڈی چوک اسلام آباد پہنچنے کے لیے نکلے, علی امین کے قافلے کا حصہ بنے. سینٹرل پنجاب کو میری ہدایت یہ کہ وہ لاہور میں مینار پاکستان کی طرف پیش قدمی کریں. اگر وہ مینار پاکستان نہیں پہنچ سکتے تو اپنے شہروں میں مقامی سطح پر کیے جانے والے احتجاج میں ضرور شامل ہوں. عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ کیے جانے والے ٹویٹ جو ان کی باہر موجود قیادت ہے وہ کرتے ہیں. دن عمران خان کا ہے 5 اکتوبر. جی, وہ میں نے جیسے ہی کھولا نا تو ٹویٹر پہ, تو یہ دیکھیے کیا ہوا, ان کی سالگرہ کی وجہ سے وہ بلونز جو ہیں وہ ہمیں مسلسل جاتے ہوئے نظر آنے لگے. تو یہ عمران خان صاحب کی سالگرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایس سی او جو ہو رہی ہے اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ایس سی او کیا ہے؟ شنگھائی تعاون تنظیم. ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے ایس سی او بڑا ہے, یا وہ جو او آئی سی ہو رہی تھی, ٹھیک ہے جی, وہ بڑی تھی. میرا خیال ہے او آئی سی اس سے بڑی تھی. بالکل. یہ جو آج 2 روپے کے 4 والے دانشور, 58 کا ایک, بلکہ 54 کا ایک, یہ جو لگے ہوئے نا کہ جی عمران خان یہ نہ کرتے, ابھی پاکستان کو سفارتی محاذ پر, خارجہ محاذ پر کامیابی, فٹے منہ. جب او آئی سی ہو رہی تھی تب کہا تھا آپ نے بلاول سے کہ نہ کرتا, میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے. تب آپ نے کہا تھا شہباز شریف سے, حمزہ اور مریم یہ ٹرک پہ چڑھ کے آ گئے تھے, آپ نے کہا تھا تب ان سے کہ یہ نہ کرو. تب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, آپ نے تو نہیں روکا تھا. اب آپ روکنے کے لیے عمران خان کو آ گئے. یہ باقاعدہ طور پر غیر سیاسی طاقتوں کے ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں, اور اب کہہ رہے ہیں جی دیکھیں او آئی سی ہو رہی ہے. تو او آئی سی ابھی ہو رہی ہے. آج کی رات اس کا مطلب مظاہرین کی ڈی چوک پر ہی گزرے گی, اور کل جب صبح ہوگی. کل رات کہاں گزری ہے؟ جو رات گزری ہے ڈی چوک پہ گزری ہے, اسلام آباد میں گزری ہے. ٹھیک ہے, یہ رات ڈی چوک پر گزرے گی. اس وقت گنڈا پور کے حوالے سے 2 اطلاعات آ رہی ہیں. جی, ایک فورسفلی انہیں ایک ہیلی کاپٹر میں ڈالا گیا اور ڈال کے پہنچا دیا گیا ہے پشاور. اچھا, دوسری خبر یہ ہے کہ کے پی ہاؤس وچ از دی ٹیریٹری آف خیبر پختونخوا ان اسلام آباد, اس میں ایک اینیکسی ہے سی ایم کی. سی ایم جب آئے گا تو وہاں رکے گا. صحیح ہے. ایک اینیکسی اس میں گورنر کی.
جو سی ایم کی انیکسی ہے اس کو پوری طرح سے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے رینجرز نے, پولیس نے. تو اندر سی ایم کے پی گنڈا پور موجود ہیں. دوسری چیز اس میں کیا ہے, سوال کا جواب بیرسٹر سیف دیں. ابھی باضابطہ گرفتاری نہیں ہوئی تو گرفتاری ہو گئی یار, بتائیں. سوال کا جواب بٹھا دیا گیا, اس کا مطلب ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا, کسٹڈی, انڈر کسٹڈی, ٹھیک ہے نا, انڈر ڈیٹینشن. ظاہر ہے وہاں سے نکلے. سی ایم کی گرفتاری ایسے ہی ہوتی ہے. نہیں, سی ایم کی گرفتاری سے زیادہ برے آپ نے پی ایم ایکس پی ایم کی گرفتاری نہیں دیکھی تھی. لیکن وہ سٹنگ سی ایم ہے تو اس وجہ سے ان کو صرف بٹھا دیا گیا ہے. اچھا, ایک اور چیز دیکھیے آپ, وہ کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر باہر نکلے جی. اب اندر آپ کا سی ایم بٹھا دیا گیا ہے, آپ کے پی ہاؤس کے اندر رینجرز اور پولیس داخل ہو گئی ہے, آپ کی ٹیریٹوریل جو انٹیگریٹی ہے اس کی وائلیشن ہو چکی ہے, یہ سب کچھ ہو گیا ہے. بالکل ایسے بیرسٹر گوہر باہر آتے ہیں اور باہر آ کے گاڑی کے شیشے اوپر کر کے صحافی روک رہے ہیں کہ جواب دیں, اور جواب دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے. مطلب آپ کا سی ایم اندر ہے, بٹھایا گیا ہے, بلایا گیا ہے, ملاقات ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, آپ کی اپنی ملاقات ہوئی ہے, ملنے دیا جا رہا ہے, نہیں دیا جا رہا. آپ اپنے لوگوں کو جواب تو دیں اس سوال کا. اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے, اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور وہ لوگ اس وقت کوئی صوبے میں ایک عام دن میں نہیں بیٹھے ہوئے, وہ لوگ اس وقت ڈی چوک پہ ایک کنٹینر کو دھکا دے کے ادھر, دوسرے کنٹینر کو دھکا دے کے ادھر, وہ پولیس کی دوڑ لگوا چکے, وہ وہاں پر موجود ہیں. اور وہ کیسے آئے وہاں؟ وہ آپ کے ساتھ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچے. تو عمران خان ان کو کہہ رہے ہیں وہاں ہیں, اور وہاں پر تمام لوگ اور پہنچے اور قافلے کا حصہ بنے. بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پہ جواب ہی نہیں دے رہے. تو یہ جو باہر موجود قیادت ہے, اس میں جو لوگ ہیں ان کو عمران خان کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے, لیکن کئی دفعہ مجھے لگتا ہے یہ کہیں اور سے بھی چلائے جا رہے ہیں. وہ جو ایک شعر تھا, ہم نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے, یہ جو تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں. تو یہ ان لوگوں کی ممکنہ حالت ہے, ان کو جواب دینا چاہیے. یہ جو کارکن باہر موجود ہے اس کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے ساتھ مار کھائی اس نے, شیل کھائی اس نے. میں نے ایک ویڈیو پلے کی تھی اپنی ویڈیو میں صبح کی, اس میں کارکن کے بدن پہ 9 چھرے لگے, ٹھیک ہے نا. تو 9 جگہ اس کے جسم پر ربر بلٹ, میں کریکشن کر لوں گا, ربر بلٹ کا نشان ہے. میں نے اس ویڈیو کو پاز کر کے اس کی بیک اور سائڈز دیکھی ہیں, فرنٹ تو دیکھا ہی نہیں. جو اس کو مارا گیا ہے اس میں تقریباً 7 جگہوں پر لاٹھی کا, بیلٹ کا یا کسی وائر کا جس سے مارا گیا اس کے نشانات ہیں. یہ کارکنوں پہ تشدد ہوا ہے. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا نظر آ رہا ہے, یعنی اگلے 4-5 دنوں میں یا پھر اس پورے سیناریو میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بات کرنی ہوگی. عدالت کا حکم آ گیا نا, صحیح ہے, کہ احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور ہم کب دیکھیں گے اس کو؟ اب ہم دیکھیں گے 17 کو, جب ایس سی او نمٹ جائے گا پورا, تمام مہمان چلے جائیں گے. عدالت کا یہ حکم ہے. اچھا, ایک اور بات ہے کہ جی ایس سی او ہو رہی ہے تو احتجاج نہ کریں. جی پنجاب میں پھر تو ایس سی او نہیں ہو رہی. ایک تو پنجاب میں کون سی ایس سی او ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, مریم نواز شریف بتائے. دوسرا, یہ جو اسلام آباد میں ایس سی او میں احتجاج ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا اس سے؟ آپ لوگوں کو نہیں, آپ لوگوں کو بیٹھنے دیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں جب آپ جاتے ہیں یو این جاتے ہیں, باقی جگہوں پر جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ کتنی بڑی تعداد میں لوگ احتجاج کرتے ہیں, اور باقاعدہ وہاں پر سے وہ گزرتے ہیں, ان کی گاڑیاں گزرتی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ احتجاج جمہوریت کا حسن ہے. ٹھیک ہے, حصہ نہیں ہے, حسن ہے. احتجاج ہی جمہوریت کی بنیاد ہے. تو آپ جو ہے وہ احتجاج سے روکیں گے. ایک دوسرا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو عدالت نے بھی کر دیا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا احتجاج سے منع کریں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت ریزسٹنس دکھائے گی اگلے 3 ہفتوں کے دوران, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہیں نہ کہیں چھوڑنا پڑے گا؟ دیکھیں آپ, میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے, آپ لوگوں کو مار مار کے, آنسو گیس کے شیل چلا کے, بچے خواتین بھی آتے ہیں وہاں, اٹھا دیں گے, مان لیجیے, ٹھیک ہے, کتنوں لوگ ڈسپرس ہو گئے, کچھ گرفتار کر لیں گے آپ. اس کے بعد کیا یہ رک جائیں گے؟ نہیں, یہ پھر آئیں گے, پھر آئیں گے. آپ پھر یہ کریں گے, کیا وہ رک جائیں گے؟ یہ پھر آئیں گے. کیا گنڈا پور رک جائے گا؟ بالکل نہیں, نہیں رکے گا, وہ پھر آئے گا. تو یہ تو وہ سلسلہ ہے جو مسلسل ہوتا رہے گا, چلتا ہے. خیبر پختونخوا کے لوگ یہ کرتے رہیں گے. اس کا حل نکالنا پڑے گا, یہ طریقہ نہیں ہے. اور یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ایس سی او تک رک جائیں, اور عدالت کہہ رہی ہے رک جائیں, تو یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ روکیں, منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں. قاضی فائز عیسیٰ اس سچویشن کے ایک بڑے ذمہ داروں میں سے ذمہ دار ہیں میری رائے میں. انہیں خود وہ جو ایک تردید آئی ہے نا کچھ صحافیوں کی طرف سے, ایسی پھس پھسی تردید کچھ نہیں ہوتی. ظاہر ہے, ایک he needs to come forward in clear words, تاکہ وہ بحران کے خاتمے میں شاید کوئی کردار ہو, ورنہ
لیگیسی تو طے ہو چکی بہت بری. اچھا اسناد ملک صاحب یہ کہہ چکے ہیں نا کہ قاضی فائز عیسیٰ اس سسٹم کی گارنٹی ہے. ہاں انشورنس پالیسی ہے. دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ 9 مئی بھی اس سسٹم کی انشورنس پالیسی ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی اس کی انشورنس پالیسی ہے, اس کی کنٹینیوٹی کی. تو یہ جو ہے ایسے ہی چلانے کا ارادہ ہے ان لوگوں کا, which does not work in a democracy. تو کیا ایسے چلے گا؟ میرا خیال ہے ایسے نہیں چل سکتا. کیا خدا نہ خواستہ وہ جو بات کر رہے ہیں ہم کہ کچھ اور یہاں ہو جائے گا, کچھ اور یہاں ہو جائے گا, تالے آزماں, ٹھیک ہے نا, تو کیا وہ ہو جائے گا؟ اس کا نقصان کس کو ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان نہیں, اس کا نقصان حکومت کو ہے, پاکستان کو ہے, ریاست پاکستان کو ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ ہونے اور یہ لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ایس سی او متاثر ہو, یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے. بھائی بات یہ کہ احتجاج ہے نا یار, یہ تو عجیب فضول بات ہے کہ ایس سی او, دنیا بھر میں احتجاج ہوتا ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہر جگہ کے احتجاج کی تعریف کرتے ہیں, لوگوں نے اپنا حق منوا لیا, ٹھیک ہے. یہاں آپ کہتے ہیں کہ جی احتجاج کیوں کر رہے ہو, عجیب دوغلے اور اچھا لوگ آتے احتجاج کرتے 2-4 روز بیٹھتے چلے جاتے تو اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا جتنا ابھی ہو رہا ہے. بھائی وہ اپنا مطالبہ بھی منوانے آئے نا, تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے, طاہر القادری آتے ہیں مطالبہ منوانے آتے ہیں, بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس وقت چونکہ حکومت کی باغ ڈور وہ جمہوری لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو 3 ایڈیٹس میں ایک جملہ تھا نا, وہ سر بول وہ رہے ہیں لیکن شبد ہمارے ہیں, بالکل. تو یہ وہ سچویشن ہے, اس سچویشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرے گی, یا حکومت کے فیور میں جا رہا ہے یہ سب کچھ؟ حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی نا, مطلب جو کر رہے ہیں وہ محسن نقوی کر رہے ہیں. صحیح ہے. کیا محسن نقوی حکومت کا حصہ ہیں؟ نہیں, محسن نقوی حکومت کا حصہ ہیں اصل سرکار کی جانب سے. محسن نقوی آزاد اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ قرار دیے جاتے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے ڈیفیوز کرنے کا کام, وہاں سے اگر ان کو حکم دیا جائے گا تو ہوگی. ویسے حکومت تو ویسے علی امین گنڈاپور کب تک رہا, یا پھر ان کو جو ایک ممکنہ طور پر قید کیا گیا ہے تو اس سے باہر ایک کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. وہ کام یہ ہے کہ ان تمام احتجاج کرنے والے لوگوں کو کسی ایک جگہ, کسی ایک پارک میں, کسی ایک مقام پہ پہنچا کر کہا جائے کہ یہاں آپ احتجاج کر لیں. ایسا جو احتجاج ہوتا ہے نا کہ یہاں احتجاج کر لیں, وہ کوئی احتجاج اس لیے مؤثر نہیں ہوتا کہ اس سے مطالبات نہیں منوائے جا سکتے. تو پاکستان تحریک انصاف مطالبات منوانی آئی ہے, تو انہیں احتجاج اس جگہ یا کسی بھرپور بڑی سڑک پر کرنا ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے, میرا یہ خیال ہے. ناظرین طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.